بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت عرصہ پہلے ضیاء الحق مرحوم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ لوگ مجھے قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے تعریضی رنگ میں کی، لیکن مطلب یہی تھا کہ لوگوں کو یہی باور کرانا تھا کہ ہم لوگ قادر مطلق ہیں۔ زمانے کی گردش بہت کچھ بدل دیتی ہے، تو اب قادر مطلق ہونے کا دائرہ اختیار بھی سکڑ رہا ہے۔ ناظرین، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، اسے نہ عمران خان روک سکتے ہیں نہ کوئی اور روک سکتا ہے، لیکن حالات کو اور واقعات کو اور صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوششیں جو ہیں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہی، یعنی وہی بات کہ دائرہ اختیار یا دائرہ قدرت سکڑتا ہو محسوس ہو رہا ہے، اور یہ نتیجہ ہے ان حالات کا، بالکل منطقی نتیجہ ہے ان حالات کا جو 2014 کے بعد خود کو قادر مطلق سمجھنے والوں نے غیر قدرتی انداز میں، مصنوعی انداز میں اور بہت زیادہ اوور ہو کر جو اس کے اطلاقات کیے، اور جس طرح کھل کر ایک جنگ لڑی جو کہ پس پردہ رہ کر لڑی جانی چاہیے تھی، تو اس کا نتیجہ ہے، اور کچھ مکافات عمل ہے اور کچھ تاریخی ارتقائی عمل کا حصہ ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ اب سب معاملات اپنی مرضی کے مطابق ہونے کا زمانہ نظر نہیں آ رہا، گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے طے کر لیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ دوسری طرف مریم نواز اور نواز شریف نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے مصالحت اور کمپرومائز کر کے اقتدار میں واپس نہیں آنا۔ گویا کہ خود کو قادر مطلق سمجھنے والے دو طرف سے دباؤ میں آ گئے یا شکنجے میں آ گئے، اور اسے شکنجہ ہی کہیے۔ ابھی فی الحال اگر اس کے شکنجہ ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو واضح طور پر، تو کچھ عرصے کے بعد واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ ایک تیسری طرف عمران خان ہے جو پپٹ کے طور پر لائے گئے تھے، تو اس موقع پر وہ شعر یاد آ رہا ہے، لیکن اس کے پہلے مصر پر جو کسی نے گرہ لگائی ہے وہ زیادہ حسب حال ہے۔ شعر تو یہ ہے نا کہ میرے ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، لیکن کسی ستم ظریف نے اس پر یہ گرہ لگائی کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم جب بولنے لگے تو مجھے پر برس پڑے۔ یہ دوسرا مصرع کسی دوسرے وزن میں، دوسری بحر میں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بے وزن سی سیاسی کیفیت میں یہ دوہرے وزن کا بے وزن شعر بھی حسب حال بن جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں کرنے لگی ہے۔ تو اس وقت عمران خان یہ سمجھ کر کہ ان کی لٹیا تو ڈوبنے والی ہے، تو میں اپنے سلیکٹرز کو بھی لے ڈوبوں۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا تصادم ہوگا تو سلیکٹر کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی، اور سلیکٹر کے ذکر سے یاد آیا کہ مریم نواز نے جو خطاب کیا شیخوپورہ میں، اس میں انہوں نے سلیکٹر اور سلیکٹڈ اور دونوں کی بھد اڑا کے رکھ دی ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ مریم نواز بغیر کسی اطلاع کے شیخوپورہ پہنچی تھی جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرنے یا یکجہتی کا اظہار کرنے، اور بغیر اطلاع کے، بغیر نوٹس کے وہ گئی ہیں، اچانک گئی ہیں، اور ان کے جاتے ہی وہ پورا علاقہ جو تھا وہ ایک جلسہ عام کی شکل اختیار کر گیا۔ ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے اور گلیوں میں آ کر انہوں نے خطاب سنا۔ یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ واقعہ تھا، لیکن ان کا مریم کا خطاب اس جگہ بہت معنی خیز تھا۔ انہوں نے غداری کی فہرست بنائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف کو ایک نام نہاد غداری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی، ان کا ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، اور کیس کچھ ہے نہیں۔ تو مریم نواز نے غداری کی تاریخ بیان کی کہ غدار وہ ہوتا ہے جو آئین توڑے، نہ کہ جو عوام کے ساتھ آئین کے پاسداری کی بات کرے۔ تو ان کو اشارہ مشرف کی طرف تھا، جن کو عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، لیکن اس کو صاف بچا لیا گیا اور عدالت ہی کو توڑ دیا گیا۔ اس طرح مریم نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے اور عمران خان کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دے رہی تھی کہ اب آپ کوئی اتنا بڑا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، آپ عمران خان کو بچانے کے جو ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ بچانے سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کو ایک باضابطہ بھاگنے کا راستہ دیا جا رہا ہے، تو یا جو بھی اس کو کوشش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک میسج تھا کہ اب آپ اس سے خود نپٹ لیں گے۔ اور یہ بہت اہم میسج اس لیے ہے کہ اس موقع پر جب کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف کے ذریعے مفاہمت کا ایک ڈول ڈالا جا رہا ہے تاکہ عمران خان سے نجات بھی حاصل کر لی جائے اور عمران خان کو بچایا بھی جا سکے کسی برے انجام سے، تو اس حوالے سے یہ بات بہت زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر مریم نے عمران خان کی القدس سے وابستگی کے حوالے سے بھی اعتراض اٹھایا۔ یہ کیسا لطیفہ کہ ایسا شخص جس کا بیرونی ایجنڈا بالکل ظاہر ہے اور جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور
یہ وہی عمران خان ہے جس نے لندن کے میئر کے الیکشن کے موقع پر ایک یہودی، صرف یہودی نہیں بلکہ زائونسٹ یہودی، صہیونی یہودی گولڈ سمتھ کو اپنا امیدوار بنایا اور اس کے حق میں کمپین چلائی. اور یہ وہی گولڈ سمتھ ہے جو اب اسرائیل کے حق میں وہاں جلوس نکال رہا ہے اور فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کر رہا ہے. تو گولڈ سمتھ کا کمپین چلانے والا کس منہ سے فلسطینیوں کی حمایت کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے نواز شریف لندن میں اپنے خیالات ظاہر کر چکے ہیں. تو گویا اس طرح نواز شریف نے اپنے خطاب کے ذریعے اور مریم نواز کے خطاب کے ذریعے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ حالات کی تناب ان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر واقعات کو آگے چلنا ہے تو ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں جو ایک سلیکٹڈ کو ہٹا کر کسی دوسرے کو سلیکٹڈ بنانا چاہتے ہیں. عمران خان کی کوششیں ہیں، ان کو اگر آپ مثال دینا چاہیں تو اس بچے کی مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے جو چند پتھر لے کر دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہو. وہ بچہ ہے، بڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ دیوار پر بیٹھا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے بڑوں کو اپنے قریب آنے سے روک سکتا ہے، ان کے پتھر مار کر سر پھوڑ سکتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر اس پوزیشن پر رہ نہیں سکتا. یہ تو سیاسی صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے نتیجے، جس کے نتائج نکلنے والے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور وہ ایک مشہور تاریخ کا ایک مشہور درس ہے کہ واقعات کا ٹریگر دبانے والے با اختیار ہوتے ہیں، لیکن پھر واقعات کس شکل کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی سمت کیا ہوتی ہے اور ان کی رفتار کیا ہوتی ہے اور وہ کب تھمیں گی، اس کا فیصلہ پھر ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا. تو اس مسئلے کو ہم ابھی یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آنے والے دن جو ہیں ان میں یہ ہر روز یا ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی نیا موڑ واقعات کا یہ دھارا مڑے گا. تو جاتے جاتے میں جو رنگ روڈ راولپنڈی کا اسکینڈل ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس میں 25 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اور اس میں مجرم اعظم خود عمران خان ہے. میرا خیال ہے مجرم اعظم فی الحال مناسب لفظ نہیں ہے، ہم اسے محفوظ انداز میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ مبینہ مجرم اعظم. اور یہ رنگ روڈ میں جو نظر ثانی کی جو نقشے کی منظوری دی گئی تھی جس میں پھر گھپلے سامنے آئے، یہ خود عمران خان کے دستخط سے منظوری ہوئی تھی، جس کے مطابق اس کا رخ موڑا گیا، اس کی لمبائی بڑھائی گئی اور اس میں مرضی کے اپنی پسندیدہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کو نوازا گیا، اور اس طرح نوازا گیا کہ انہوں نے پھر جعلی پلاٹ اربوں کے حساب سے بیچے. ایک ایک معاملے میں 8 9 10 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن اس میں کی گئی. اس میں براہ راست کہا جاتا ہے کہ زلفی بخاری کو فائدہ پہنچا، وہ وزیر جس نے پی آئی اے کے بیڑا غرق کیا تھا غلام سرور خان، اس کو فائدہ پہنچا. کچھ ایک اور 2 لوگ تھے، اور پھر تیسرا مین جو مرکزی ملزم ہے وہ عمران خان ہے، اور مرکزی ملزم کے نیچے ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بزدار. یہ 4 افراد ہیں جو اس میں پھنس رہے ہیں. عمران خان اب اس میں کسے قربانی کا بکرا بنائیں گے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن عام خیال یہ ہے کہ وہ زلفی بخاری کو قربانی کا بکرا بنا دیں گے. زلفی بخاری اس سے پہلے بھی بہت ساری وارداتوں میں اس کا نام آ چکا ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بہت ساری وارداتوں کو مرتکب ہو چکا ہے، لیکن اسے پکڑا نہیں گیا. اور یہ عمران خان کی جو طریقہ واردات ہے اس کا جو موڈس آپرینڈی وہ یہ ہے کہ وہ منظوری خود دیتا ہے، ہر بڑی کرپشن کی، ہر بڑے اسکینڈل کی منظوری خود دیتا ہے، اور جب معاملہ میڈیا میں آ جاتا ہے اور یا اس کا کچھ پول کھل جاتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بناتا ہے. جس کی مثال شوگر اسکینڈل ہے، اس میں سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن کی گئی، اور جب یہ معاملہ بڑھا تو عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ تو فلاں مافیا کا کام ہے، حالانکہ اس کی منظوری عمران خان کے دستخط سے ہوئی تھی. عمران خان نے ہی اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی اور عمران خان کے حکم سے ہی سبسڈی کا فیصلہ دیا گیا. اسی طرح دواؤں کا اسکینڈل ہے جس میں اس میں بھی سینکڑوں ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا، اور وہ اس کی منظوری بھی عمران خان کے دستخط سے ہوئی تھی. بجلی کمپنیوں کو ادائیگیاں، وہ جو تیل کا جو اسکینڈل تھا، اور یعنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی اسکینڈل آئے ہیں اگر آپ ان کی خبریں پڑھیں بیک ڈیٹ میں جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کرپشن کے ہر میگا سودے کے کاغذات پر عمران خان کے دستخط تھے. اب دیکھیے وہ دن کب آتا ہے جب نیب مبینہ مرکزی مجرم سمیت جو چوٹی کے مجرم ہے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے ہر سودے میں سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن کی ہے، نیب انہیں کب پکڑتا ہے. خدا حافظ.